اسلام دا بول بالا فرما میرے اللہ عالم تاغوت نو نستو نابود فرما صلوات بآواز بلند پڑھ لو اللہم صل علی محمد وآل محمد بارہ دیگر صلوات دی تکلیف فرما صلی علی اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات سارے عوام پڑھ لو انشاءاللہ بشرطے سے تو زندگی عشرہ محرم دی 10 مجالس اسی جگہ تے ٹھیک انشاءاللہ 8 بجے میں ڈیلی نوکری پیش کرساں کیونکہ میں اس تو بعد روشتے جانا ہوں پھر اس طرح ہر جگہ تو مجالس تے ٹائمنگ لمیٹڈ ہوندے پھر لیٹ ہو جانا بندہ گزارش کرساں تمام آباب نو مخصوص دے ایام عزاداری دے اور بر وقت تشریف لایا کرو تاکہ مجلس پاک ٹائم تے شروع ہوئے اور نہ انتظامیہ ڈسٹرب ہوئے اور نہ پڑھنے والے لوگ ڈسٹرب ہون سارا سال کم کردے ہیں سارا سال اسی روزی کماؤندے ہیں تے جیڑا ٹائم مظلوم دی مجلس وچ گزر جاندا اس تو اچھا ٹائم کوئی نہیں پنجواں امام ارشاد فرماندا دو ایسیاں اللہ نے نعمت اور مواقع انسان نو عطا کیتے ہیں جدے چ گزرے ہوا ہر لمحہ بلکہ یہاں تک روایت معصوم فرمان ہر ساہ عبادت شمار ہوندا معصوم فرماتے ہیں ایک رمضان المبارک دا او مبارک مہینہ ہے جدے انسان روزہ رکھے تو دی سانس تسبیح شمار ہوندی ہے اور ایک مجلس سے میرے جد حسین دی جدے بان نال ایک لمحہ انسان دا عبادت شمار ہوندا کل انشاءاللہ میں 2-4 گزارشات اس طرح کرساں گیا کہ عزادار دا مقام کیا ہے اور عزاداری چ آنا مقام کیا رکھدا ہے ایک صلوات پڑھو میں مختصر جی نوکری پیش کراں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باتو لأہل تقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واجب الصلوات أما بعد من بكى على الحسين أو أبكى أو أشبع أو تباكى وجبت لهم الجنة صلوات انتہائی واجب الاحترام سمعین یہ جڑا چند محرم دا آج چڑھیا بعض مقامات تے عزاداری شروع ہو چکی ہے بعض مقامات تا عزاداری شروع ہو رہی ہے جدہ یہ چند آسمان تے چڑھتا ہے نا ہر با ضمیر دے ذہن ہی چک نام گردش کرتا ہے جس نام دا نام ہے حسین ابن علی یہ چند محرم دا اسلام دی فتح اور نفاق دی شکست دا پیغام لے کے طلوع ہوندہ
کتنے خوش نصیب ہو تسی لوگ دنیا دے بے راہ روی دا شکار نوجوان سال ہر نئے سال دا اہتمام خوشیاں نال آوارہ محفلہ نال کر دیں. کیا منتخب لوگ ہو تسا ہر اسلامی نوے سال دا آغاز بطول دے پوتر دے دکھا تو کر دے. مجلس امام حسین میں میرے نوجوان بھائیوں کدی بھی ضعیف نہ سمجھے آئے. قسم با خدا میں ممبر دا بڑی ذمہ داری نال گفتگو کردا. میں ساری زندگی علماء چ پڑھیا الحمدللہ. اتنی ماں حسین دی کریمہ ہے جدا نبی علیہ سلطان امام حسین دنیا تا آئے نا تا چاہ کے پتر نو رنے. میری سینڈ پوچھے ہیں بابا میرے حسن تا تسی خوش ہو جاؤ. حسین دنیا تا آئے تے حسین نو چم دے بھی ہو تا رون دے بھی ہو. فرمایا بطول اے تیرا پتر حسین ایسا ادھے من جبریل او پیغام دیتے ہیں ادھے دکھ من روا رہے. بابا کیسے دکھ؟ فرمایا اے تیرا حسین کربلا بے جرم و بے خطا ترائے دن دا دسا ترائے دن دا بھوکا زبا ہو سی. بابا تے تسی ہو سو؟ فرمایا میں نہ ہو سا. تے علی ہو سن؟ فرمایا نہیں بطول علی بھی نہ ہو سن. تے بابا میں ہو سا؟ فرمایا نہیں زہرا تو بھی نہ ہو سے. تڑپ گئی میری سین. فرمایا بابا تو بات میرے حسین دا روسی کون؟ نبی نے سلطان دعا فرمایا اللہ ہی قوم پیدا کرسی جس دے بزرگ حسین دے بزرگاں روسن، جس دے جوان حسین دے جواناں روسن، جنہاں دی مستورات حسین دے پردیداراں روسن. تسی حسین دے نانے دی دعا دے لوگو اپنے مقدر تناز کیتا کرو جو اللہ مظلوم حسین دے رون واسطہ تھوان منتخب کیتا. ماشاءاللہ دن کم از کم انہاں لوگاں ہی تا نہ ہو سو جنہاں غریب تے ظلم کیتے. چند محرم دا علامہ حسین بخش جاڑا ایک روایت پڑھ دے ہوندے ہیں بلکہ کتاب بھی لکھی نا. 28 ذی الحج بھائی جان نجف اشرف ایک بی بی دا پتر فوت ہو گیا. 2 دن اپنے پتر دی قبر تے رونی. تیسرے دن پتر دی قبر تے نہ آئی. 29 دن ہاتھ رکھ دی بیٹا ناراض نہ ہوئی کل ہن میں تیری قبر تے نہ ہوساں. اس واسطے نہیں جو میں ناراض ہاں میرا پتر آسمان تے او چن چڑھ پیا جس چن دے چڑھن نال زینب وسدی اجڑ گئی ہے. جاڑا صاحب کے اللہ فرمائے بھی دا دن اے بی بی مظلوم حسین نو رونی. 12 محرم جدا قبرستان آئی ہے نا ڈٹا سے ایک مستور ہے جدے متھے نال کالے رنگ دی پٹی بدی ہوئی ہے. اس دے پوتر دی قبر ترون دی بیٹھی ہے. جا کے جملہ سنیا بات میں تھوڑا تھوڑے ہو لیکن توجہ نہ جملہ سنیا. آدھی میں قریب آگا کہ مائی تو بھول گئی ہے. آدھی مر ونجا ہے جملے میں نہ آکھا جدا میں آکھا تو بھول گئی ہے. ہولے ہولے آدھی مائی تو نہ آکھ میں بھول گئی ہاں. اگا مسلمان دے دربار چ گئیاں 4 گھنٹے میں کھلوتی رہی ہیں. مسلمان دے زہرا مسئلے تو بھول گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھولن والی نہیں. میں حسین دی ماں ہے. تو دا دن میرے غریب نو رونی ہے. میں دا دن تیرے پتر نو رونی ہے. ماں حسین دی بڑی کریم ہے کہ صدا ادھار نہیں رکھ دی. تو مجلس اس نیت نہ آیا کر اتنا اجر دے سی یا ماں حسین دی تو شمار نہیں کر سکتا. ایوے چند جدا چڑھیا میں محرم دا دون غریب کربلا آیا. سلسلہ ہوتا ہے ایک ذاکری دا اور اکثر لوگ فرمائش کے اندر محرم اس وقت تک بھائی جان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک غریب دا وطن تو ٹرنا نہ پڑیے. 28 رجب گھٹ نہ دا محرم تو قسم با خدا عام بندے مدینہ چھوڑن نا حاجی جے ظاہر گئے ہون تے ہر بندہ دا ایمانی تقاضا مدینہ بڑا اوکھا چھوڑ دے. پھر بس چ بہ کے یا گڈی چ بہ کے بار بار مڑ کے روزہ رسول نو ویدن جنت البقیع دیا انہاں اجڑیاں قبراں ویدن تے دل وچ حسرت آدن بطول اللہ دا نائی ایک بار پھر سن زیارت دا موقع ضرور دینی. عام انسان دا ایمانی رشتہ ہے وہ مدینہ اوکھا چھوڑیں دے. آپ اندازہ کرو نا اس حسین مدینہ کیویں چھوڑے ہو سی جڑی نانے دے روزے تا ادھ رات ویلے ویندی آ.
سب تو زیادہ جب فضا دی دو موقع تے میں حسین نو بڑا پریشان ڈٹھا ہے. ایک جدہ 28 رجب مدینہ چھوڑیا سی، ایک جناب مسلم نے جدہ کوفے میرے مولا حسین بھیجیا. کئی بار میرے مولا حسین کئی ودے مل دیں، یہاں تک علماء نے کیا مسجد شجرہ جتھے لوگ اعتکاف پڑھتے اتھے پہنچ کے نا مظلوم آکے غازی تو پارا دے ایک واری میں مار ملی اور محمد کی قبر دا سلام کراں. ماتمیوں 26 رجب نانے دی قبر تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہے. راضی را صبح ایک بل اور 2 وین. ملون حاکم دے سپاہی آکے پیغام دیتا، حسین تن ولی دربار یاد کیتا، قرآن نو مظلوم بند کیتا، مناسب مکان تے رکھیا. سیدہ ٹور میں آدھا پیا گھر آئے، بہن ڈٹھا جو بھرا دی اکھا رونی ہوئی ہیں. حسین کن تے آ رہے ہیں؟ اما دی جائی میں نے حاکم دربار یاد کیتا. بی بی آدھی ان جو غریبار ٹور پہ تو کوئی غریب ہے؟ آدھے نہیں اما دی جائی پریشان نہ ہو، ولید میرا قاتل نہیں. بی بی دی حسین میرے ویکنا میں تیری ڈری ہوئی بہنا، اے انہاں دا دربار نے جتوں میری ماں خالی بال آئی ہے، اے انہاں دا دربار نے جتوں میرے حسن دے جنازے دا تیر لگی ہیں. او تک نہ وین دے ساں جے تک او نال نہ ہویا نا جڑا نال ہوئے تے میری لکھاں دے تک نہیں پوندی. اے منظر ڈٹھا ہے کسے تے جا کے جناب عباس نو اطلاع کیتی ہے تو فضل نال پیار پہ کردا ہے. زینب تے حسین روندے پے بہت تیز. میرے مولا عباس چل کے آنا میری سین دی دور نگاہ پئی ہے جیویں جو عباد دا دامن پکڑی کھڑی آنا تے دا غازی تے نگاہ پئی ہے ہن دامن چھوڑ کے دی ہن ونج او آ گیا جڑا نال ہوئے تے میری لکھاں دے تک نہیں پوندی. تاریخ لکھ دی 18 ہاشمی جوان، 3 ہاشمی جوان، 12 وید 50 ہاشمی جوان نال ٹرے ہیں. بسم اللہ دا سباب ہوئے خیر محمد نطقانی کی بلند او پڑھدے ہوندے ہیں. پہلا اور آخری موقع بنیا ہے مدینے دیاں گلیاں اے منظر ڈٹھا جو علی دی اولاد ان سونا رل کے ٹری ہے. جدہ بھرا کٹھے ٹرنے وقت بہنا دے دل نو ٹھنڈ پوندی ہے. آلیہ دعا کی تھی اسی انشاءاللہ کسی بد نظر دی نظر نہ لگی. حسین تیرے بیراواں دے مان سلامت ران. دربارے چاہیں دروازے تو رک کے در غازی میرا حاکم نال وعدہ جو میں کلا آساں اتھائیں رک ونجو، اگر کوئی اوچ جی کوئی نا میں تکبیر بلند کرساں. میرا آقا اندر آئے اس سامنے خط پیش کیتا. مولا فرمایا بیعت چھپ کے نہیں ہوندی، کل سارے لوگ بلا میں سارے دے سامنے بیعت کراں. بیعت دا تقاضا میں جاندا میں کون ہاں؟ میں او حسین ہاں جدا گھر مادن الرسالہ، میں او حسین ہاں جدا گھر رحمت نازل ہوندی، میں او حسین ہاں جدا انبیاء دا وارث ہاں. پھر اس دا تعارف کرا کے دسنا تو اس دی بیعت منگنا جڑا شرابی ہے، تو اس دی بیعت منگنا جڑا کتے اور باندراں نال کھیڑدا، تو اس دی بیعت منگنا جڑا شراب پیندا اور ریشم پوندا، جڑا اسلام دا کھلا مذاق اڑاوندا. اٹھے نے تے بعض روایات جے اشارہ کیتا مروان بن حکم نے، لیکن نہیں علماء لکھتے نے اشارہ نہیں کیتا. بول کے آکھیا حسین تو بیعت لے یا قتل کر، سر قلم کر، حسین تیرے قابو نہ ہو سی. بس سر دا نام آیا، جس کرسی تا مظلوم بیٹھا نا اسی کرسی چ ہاتھ پا کے نے یبن زرقا او گاؤں والی ماں دا پتر تیری مجال جو میرے سر دا نہ چاہے. لفظ سر اتنا اونچا بلند ہویا، رب جانے تالا ترٹا ہے یا کہہ لہا ہے. 50 ہاشمی جوان شیراں وار اندر داخل ہوئے، کہہ پاسو اکبر کہہ پاسو سجاد، تے جڑا ساریاں تو پہلے آیا نا او حسن دا یتیم چاچے دے سجے پاسے آن کھڑا ہے. چاچا مینوں دسا تیرے سر دا نام کہ چاہے. وقت اکبر کھبے پاسے آ کھڑا ہے. بابا مینوں دسا تیرے سر دا نام کہ چاہے.
دوہان مولا تسلی دیوائیے ست قدمہ دے بھائی جان مولا سجادان کھڑے حقل مار گدن اکبرہ بابے تو پوچھ بے میں بھی جیندہ ہوا کہیں دی مجال ہے جو بابے دے سر دنا چاہے او ماتمیوں دو چھوٹے بچے نے ایک بھیرا سجے قدم تے ہاتھ رکھیا ہے بے بھیرا کھپے قدم تے ہاتھ رکھا ہے ہولے ہولے آدھر ماما اسا زینب دی جوڑی ہے او ماما سان دسا تیرے سر دنا کچھے میں آتا آج حسین وسدہ ایک تکبیر بلند کی دیئے ہاشمی لگے آئین اللہ گوانے دا محرمہ دیگر ڈھال گئی آئی سارے مارے گئے اللہ شمدی ادھج بیٹھا آلے آلے میرے اللہ میں غریب آج کدے گئے ہو میریاں سونیاں سنگتاں کدے گئے ہو میرے سونے جوانوں آج حسین ایک حقل ماری سارے جوان آئین اللہ گوان 32 سالہ دا جوان پھرا سامنے آ کھڑا ہے اس طریقے نال ہاتھ بن کے آدھا ہے تیرے سردانا دس کے چایا میں کو دستا سی ایک وارے میں ساری زندگی والنال رسوا میری گھن چاہے تلوار سیدہ دا میرے جینے چھوڑ کے کیوں وینات مادی پاک مزارے وچ جنگلہ دے آئے وہ رولو سنوا تنے نالن چھوٹے بار اللہ لعنت اللہ علیکم جزاک اللہ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب محمد مہدی بھائی سے تشریف لائیں فضائل مسائل محمد و آل محمد پڑھیں ایک درود بھیجیں محمد علیکم آج چاند چڑھ گیا ہے محرم اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے ایک طرف ظلم کرنے والے ہیں ایک طرف کریم ہیں ایک پیش خدمت کچھ اشعار کہ مولا امام حسین علیہ السلام کون تھے اور ان پہ ظلم کرنے والے کون تھے ایک صلوات پڑھیے گا قلم ترین ادھر فریب ہے قصہ ہے اور کہانی ہے ادھر فریب ہے قصہ ہے اور کہانی ہے ادھر حدیث قصہ اور حق بیانی ہے ادھر ضمیر فروشوں کی بھیڑ ہے ساری ادھر ہر ایک کا کردار آسمانی ہے ادھر جوانوں پہ چھائی ہوئی ضعیفی ہے ادھر ضعیفوں کے جذبے میں بھی جوانی ہے ارے ادھر فرات پہ پہرے لگائے ہیں بزدل ادھر دلیر کے چلو میں سارا پانی ہے ادھر فنا ہے سبھی لاپتہ ہیں سب ادھر وجود ہے پہچان ہے نشانی ہے ادھر ہیں جنگ کے میدان سے بھاگنے والے ادھر جہاد کا انداز خاندانی ہے ارے ادھر یزید ہے سفیان ہے اور مرجانا ادھر شبیہ نبی اور علی کی نشانی ہے ادھر دلوں میں شغوفہ آشیانہ ہے ادھر دلوں میں ولایت کی راجدھانی ہے ارے یہ کہہ کے حر نے کیا فیصلہ شب عاشور یزید موت ہے حسین زندگانی ہے ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد اور محرم کے حوالے سے کچھ تحریر ہے
کہیں رہوں میں محرم میں گھر کو آتا ہوں. یہ ہمارا کلٹن جو شہر ہے ہمارے گھر ہی کی طرح ہے. یہ امام بارگاہ کہیں رہوں میں محرم میں گھر کو آتا ہوں. ارے میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. اور کس لیے؟ حسین کون ہے؟ جس نے مٹی کو کیا خاک کے شفا وہ شبیر. جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر. ارے جس کے ہاتھوں میں ہے مرضی خدا وہ شبیر. ارے جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی. جس نے اللہ کو عباس دیا وہ شبیر. جس نے اللہ کو عباس دیا وہ شبیر. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. سبحان اللہ. درود پڑھو پاک دی ذات تے. دو لفظ خطبے دے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ انا الیہ راجعون. پہلی رات محرم دی تے چند اسمان چڑھیا. شاہ چند کو دیکھ کے انا للہ پڑھیا. تو چند اسمانی تے میں چند ذرا دا ہوا قسمت نال جوڑ جڑیا. تو تاریا نال آباد رے سے میرے گھر اجڑ ویسی ذرا دا. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا ہوا قرآن بھی حسین ابن علی ہے. کہ مانا تو اسلام کی پہچان ہے. ہر کلمے کی پہچان ہے حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل تمام مومنین سے گزارش ہے جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ وقت پابندی کریں اور آئیں. میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں. میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں. وہ مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں. ارے عجیب خیمہ نصرت مجلس شبیر. امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں. امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں. ایک مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے شان میں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکنے غازی و جرار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں.
ارے محمد بلند الصلوات آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن خدا کے ہاں بے شمار نبی ہیں اور خزانے ہیں، آدم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یحییٰ ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں۔ اگر شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی سے مانگا۔ ارے میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ اور مولا علی تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں الغرض بہر مناجات اکھٹے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیعت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیعت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، اب غرور شب تاریخ ذرا مان بھی ہو، ارے 12 سورج ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ مولا فرما رہے ہیں مولا ابوالفضل عباس کہ میں امام صف جنگا بھی ہوں اور مامون بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیر و دعا معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، ارے ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں اور محکوم بھی ہوں۔ مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، اور میرے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اور مولا فرماتے ہیں راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، ارے خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہیں تو میں دروازہ ہوں۔ اور بیعت ملاحظہ فرمائیے گا مولا علی کی شان میں، سنو کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، سنو کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ محو منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، شک کے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے، کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے۔ اور مولا فرماتے ہیں کوئی زر کوئی گوہر کوئی ردا مانگتا ہے، یہ زمانہ مجھے دے دے کے صدا مانگتا ہے، یوں ہر لہجہ بیمار شفا مانگتا ہے، آ کر کافر بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے، آ کر کافر بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے، پیش لب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں، میں دعاؤں کو بھی مسلمان بنا دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے گا محمد ضرور یہ خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی،
खुदा तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी बेनियाज़ी तो किसी ने भी न पाई तेरी जागने वाले को महरों में दो आलम रखा जागने वाले को महरों में दो आलम रखा सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी محمد بلند الصلوات खुदा तुझको ही दूर है और बुलंद तर सलावत करबला के तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे ऐ चाँद करबला की हबीब जैसे जहाबाज और रहबाज मारे गए यहाँ पर अंसार शाहिदी के ऐ चाँद पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े ऐ चाँद बाजू कटे यहीं पर अब्बास बावफा के इज़्ने वगा न पाया पानी भिला न पाए ऐ चाँद इस सरज़मीं पर गुज़रा सरवर पर ये भी सद
آسمان سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند محمد وآل محمد بلند تر صلوات مرثیہ پڑھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے آپ سب کے مظلومین کی طرف سے قربتاً اللہ درود بھیجیں اس درجہ بے قرار تھے سلطان بحر و بر اس درجہ بے قرار تھے سلطان بحر و بر نکلے تھے جب زمانہ حج میں پے سفر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے سوئے کعبہ کی نظر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے سوئے کعبہ کی نظر تھا رنج قلب شاہ پہ چھٹنے کا اس قدر کہتے تھے وعدہ کہہ کر بڑا اشتیاق ہے لیکن فراق حج میرے دل کو شاق ہے لیکن فراق حج میرے دل کو شاق ہے مجبور ہو کے جاتا ہوں اے رب ذوالجلال مجبور ہو کے جاتا ہوں اے رب ذوالمنن ورنہ میں چھوڑتا نہ مزار شہ زمن ماں کی لحد نہ چھوڑتا نہ مرکز حسن ماں کی لحد نہ چھوڑتا نہ مرکز حسن مر کر یہیں پہ دفن جو ہوتا یہ بے وطن ہوتا نصیب قرب رسول زمان کا بھی مادر کی بھی لحد کا مزار حسن کا بھی مادر کی بھی لحد کا مزار حسن کا بھی راضی مگر ہوں میں تیری مرضی پہ اے خدا جو جو پڑھیں گے مجھ پہ مصائب اٹھاؤں گا تیری ہی ذات پر مجھے تکیہ رہا صدا تیری ہی ذات پر مجھے تکیہ رہا صدا اب تجھ سے چاہوں چاہتا ہوں یہ قوت بھی کر عطا کٹ جائے یہ بھی مرحلہ صبر و رضا کے ساتھ میری زباں پہ شکر رہے ہر بلا کے ساتھ میری زباں
پہ شکر رہے ہر بلا کے ساتھ. ایزا ہو راہ میں کہیں یہ سخت یہ سفر ہر وقت میں تجھی پہ رہے بس میری نظر. مطلق حریص ہو نہ مجھے لاکھوں ہو خطر. مطلق حریص ہو نہ مجھے لاکھوں نظر. ہو جائے یہ بھی تیری ہی نصرت سے جنگ سر. حسرت یہ ہے کہ سجدے گردن اگر کٹے امت کی مغفرت کی دعا میں یہ سر کٹے. امت کی مغفرت کی دعا میں یہ سر کٹے. گردن صغیر کی ہدف تیر ہو تو کیا نظر اجل جو اکبر دلگیر ہو تو کیا عباس سا جری تہ شمشیر ہو تو کیا. عباس سا جری تہ شمشیر ہو تو کیا. نیزے کی نوک پر سر شبیر ہو تو کیا. پیاسے شہید نہر پہ مہمان تمام امت کی مغفرت کے یہ سامان تمام ہوں. امت کی مغفرت کے یہ سامان تمام ہوں. اس درجہ بے قرار تھے. ایک اعلان سماعت فرما دیجیے کہ جو حضرات پارکنگ کریں وہ دیکھ لیجیے ڈبل یلو لائن بھی ہے. اور دوسرا کہ آپ کسی کا راستہ نہ روکیں. کچھ لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں تو آپ بلاک نہ کر رہے ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ ڈبل یلو لائن کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب مولانا حسن رضا قملی صاحب سے کہ ممبر کی تشریف لائیں اور ان کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں. ایک درود بھیجیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیٰ فی حیاتہ و بعد موتہ. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گفتگو کا یہ پہلا مرحلہ ہے.
اور اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے ایک آیہ قرآنی اور ایک حدیث صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پہلا مرحلہ گفتگو بھی ہے اور براہ راست میں بس ابھی حاضر ہوا ہوں اور فوراً آپ سے ہم کلام ہوں، لہٰذا آج تمہیدی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ موضوع گفتگو عشق اہل بیت کے تقاضے۔ سبحان اللہ۔ عشق اہل بیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ عشق ہمیں کہاں تک پہنچا سکتا ہے، ایک عاشق کی شان کیا ہوتی ہے، ایک عاشق کی صفات کیا ہوتی ہیں، ایک عاشق سفر عشق میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مرحلہ وار میں عرض کروں گا۔ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ محرم نصیب ہو رہا ہے اور پھر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے دین میں غور و فکر کر سکیں اور کربلا کے آفاقی پیغام سے اپنی فکروں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے روحوں کو اور اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں، معطر کر سکیں، مزین کر سکیں اور اپنے آپ کو وہاں تک لے جا سکیں کہ جہاں تک اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی اہم بارگاہ ہے، اس کے لیے مجھے اس وقت جوش ملی آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہچانے پہلے انسان کہ یہ ہے کون سی بارگاہ اور کس عظیم ہستی سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، ہماری نسبت ہے۔ کہتے ہیں کہ پہچانو کہ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ۔ تو ایک مقصد زندگی خالق کائنات نے ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان جتنا اپنے مقصد کی حفاظت کر لے، جتنا اپنے مقصد سے وابستہ رہے اور جتنا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی منزل میں قریب آتا چلا جائے، اتنا ہی وہ کامیاب ہے۔ کامیابی ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے۔ ہر انسان اپنے لیے بھی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اپنوں کے لیے بھی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ ایک دوست اگر حقیقی دوست ہے تو اپنے دوست کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، باپ بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک حقیقی اور سچا لیڈر یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی قیادت کرنے والے ہیں، جو اس کے کا اتباع کرنے والے ہیں، جن کا وہ قائد ہے، وہ سب کامیاب ہو جائیں۔ یعنی ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور یہ کامیابی اس کی فطرت اور جبلت کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جذبہ کہ وہ ناکام نہ ہونے پائے۔ ناکام وہ ہوتا ہے کامیابی کو صحیح طور پر پہچاننے میں۔ اگر کامیابی کو پہچان ہی نہ سکے اور ناکامی کو کامیابی کا نام دے دیا جائے تو پھر وہ حقیقتاً ناکام ہو جائے گا۔ لہذا پہلا مرحلہ ہی یہ پہچاننا ہے کہ حقیقتاً کامیابی ہے کیا، کمال ہے کیا، تاکہ اس کامیابی کو حاصل کر کے وہ اپنے مقصد کو پالے، اپنے مقصد سے دور نہ ہونے پائے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں جس سے آپ پوچھیں وہ کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن بتائے گا، کامیابی کا اپنا معیار بتائے گا۔ کسی کی نظر میں عزت کامیابی ہے، کسی کی نظر میں دولت کامیابی ہے، کسی کی نظر میں شہرت کامیابی ہے، کسی کی نظر میں حکومت کامیابی ہے، کسی کی نظر میں زیادہ طاقت حاصل ہو جائے تو طاقت کامیابی ہے۔ یعنی اپنے اپنے معیارات ہیں جو لوگوں نے معین کیے ہوئے ہیں۔ جس کی نظر میں دولت کامیابی ہے
صاحب علم کی اس کی نظر میں کوئی خاص حیثیت نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میرا مقصد ہے دولت مل جائے تو پھر اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے اپنے معیارات ہیں، اپنے معیار کے مطابق انسان کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا غور یہ کرنا، جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عشق ہمیں کہاں تک لے جائے گا، اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے۔ اس لیے کہ منزل معین ہو تو انسان راستہ بھی صحیح اختیار کرتا ہے، اگر منزل ہی طے نہ ہو تو پھر وہ راستہ، کوئی کسی راستے پہ چلے کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو کامیابی کیا ہے حقیقتاً، ذرا مل کے صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے جو معیارات ہیں، ان پر ایک بات صرف آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معیارات اپنے طور پر نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے۔ دولت کامیابی ہے یا ناکامی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کامیابی ہے تو بس پھر حصول دولت کے لیے انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ ناکامی ہے تو آج اس فرش اعضاء سے یہ طے کر کے اٹھیے کہ دنیا دولت کے پیچھے جائے مگر ہم دولت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ میں دولت کامیابی ہے یا ناکامی، بڑا مشکل سوال ہے۔ اپنے آپ میں ظاہری عزت، دنیاوی عزت کامیابی ہے یا ناکامی، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ اپنے آپ میں سیاست کامیابی ہے یا ناکامی، مشکل سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے، اگر ان صفات کے طور پہ دیکھا جائے تو دولت نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے۔ حقیقتاً انسان کی عملی زندگی میں پائے جانے والی خوبیاں بتاتی ہیں کہ دولت کامیابی ہے یا ناکامی۔ کاش کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں اپنے آپ میں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کامیابی ہے تو پھر ہر دولت مند کو کامیاب ہونا چاہیے، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ قارون دولت رکھنے کے بعد بھی ناکام ہو گیا۔ اگر کہیں کہ حکومت کامیابی ہے تو ہر حاکم کو کامیاب ہونا چاہیے، مگر نمرود حکومت رکھنے کے باوجود ناکام ہو گیا۔ اگر طاقت کہیں کہ کامیابی ہے تو پھر ہر طاقتور کو کامیاب ہونا چاہیے۔ ابرہہ اتنا بڑا لشکر رکھنے کے باوجود ناکام ہو گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم نے جو واقعات پیش کیے، جو تاریخ رکھی، جو ان کامیاب لوگوں کا دنیا کے اعتبار سے جو کامیاب تھے تذکرہ کیا، یہی بتانے کے لیے کیا کہ صرف طاقت کامیابی ہوتی تو ابرہہ کامیاب، صرف حکومت کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب، صرف دولت کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب۔ تو یہ اپنے آپ میں کامیابی بھی نہیں ہے، ناکامی بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً ایک شے ہے، ایک مقصد ہے کہ اگر وہ مقصد محفوظ رہ جائے تو اس کے بعد دولت ملے تب بھی کامیابی، غربت ملے تب بھی کامیابی۔ وہ مقصد مل جائے، حکومت ملے تب بھی کامیابی، محکومی ملے تب بھی کامیابی، آزادی ملے تب بھی کامیابی، قید و بند ملے تب بھی کامیابی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یوں ہی نہیں جوش نے کہہ دیا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جوش کہ حقیقتاً کامیابی کیا ہے، یہ کس نے بتایا؟ انبیاء جو کچھ بتا گئے تھے وہ انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ اور خلاصہ ایک جملے کے اندر جس ہستی نے بتایا کہ پہچان لو کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، اس عظیم ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے دعائے عرفہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ راز بتا دیا کہ دنیا سمجھ لے حقیقی کامیابی کیا ہے۔ کہا اے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یعنی یہ ہے کامیابی کا معیار کہ اگر رب مل گیا
تو پھر قید ملے یا آزادی ملے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر رب مل گیا تو پھر دولت ملے یا غربت ملے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام جہاں لانا چاہتا ہے، کامیابی کا جو معیار اسلام دینا چاہتا ہے، سید الشہداء بتانا چاہتے ہیں، کربلا والے بتانا چاہتے ہیں، 1,24,000 انبیاء اور تمام معصومین بتانا چاہتے ہیں، وہ معیار کامیابی کا یہی ہے کہ اس دنیا کی لذتوں کے غلام بن کے ناکام نہ ہو جانا، بس یہ دیکھنا کہ معبود سے رشتہ مضبوط رہے، اس رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھنا، پھر دولت حاصل کرو گے تو یہ دولت ناکام نہیں کرے گی۔ نہیں، سمیٹ کے ایک مجلسی جملہ عرض کر دوں، دولت بری نہیں ہے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ یہ دولت اگر قارون کی دولت بن جائے گی تو ناکام کر دے گی، اگر خدیجہ طاہرہ کی دولت بن جائے گی تو کامیاب کر دے گی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تو اپنی دولت کو، غربت بری چیز نہیں ہے، غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، مگر بس یہی دیکھنا کہ یہ غربت اگر ذلت کے ساتھ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دے تو یہی غربت تم کو ذلیل کر دے گی، لیکن یہ غربت اگر ابوذر غفاری کا راستہ دیکھ لے۔ ابوذر کتنے غریب ہیں جانتے ہیں؟ جناب ابوذر کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ابوذر کو کفن بھی اپنے پیسوں کا میسر نہیں آیا۔ اگر ظاہراً دیکھیں، عالم غربت میں، تنہائی میں، جوان بیٹا سامنے مر گیا، جو مویشی تھے وہ ختم ہو گئے، زوجہ کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی ہے اور ایک ابوذر ہے صحرا میں۔ کتنی غربت کی زندگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، گھاس کھا کر، درختوں کی چھال کھا کر، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس عالم میں کیا اب ابوذر کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کی مجھے خبر دی گئی تھی۔ بیٹے کی قبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اچھا ہوا کہ تو میری زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اچھا ہوا کہ تو میرے سامنے دنیا سے چلا گیا، اس لیے کہ اگر تو میرے بعد جاتا تو میں تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتا تھا، تو مجھ سے پہلے چلا گیا تو اب کم سے کم میں تجھے فائدہ اتنا تو پہنچا سکتا ہوں کہ تیری طرف سے کوئی عمل کر لوں، تیری طرف سے کوئی صدقہ دے دوں، تیری طرف سے کوئی کار خیر کر دوں۔ یعنی یہ ہے قناعت، یہ ہے شکر کہ جہاں انسان شکوہ کرنے لگتا ہے وہاں بھی جناب ابوذر غفاری شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ظاہراً اگر دیکھیں تو غربت کا عالم کیا ہے؟ غربت کا عالم یہ ہے کہ ابوذر کے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹی بس اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی، کچھ دیر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اے میری بیٹی، اب اس وقت تو اکیلی ہوگی، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، یہاں سے کچھ دور پر جو راہ ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں تو وہاں جا کر بیٹھ جانا اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا۔ قافلے آئیں گے، ان میں ایک قافلہ آئے گا کہ جو اصحاب رسول کا قافلہ ہوگا، جن میں اصحاب ہوں گے، ان سے جا کے بھائی اتنا کہہ دینا کہ صحابی رسول ابوذر غفاری نے انتقال کیا، اس صحرا میں ابوذر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں جناب ابوذر، غور کر رہے ہیں، یہ ہیں ابوذر۔ لیکن ابوذر اس غربت کے باوجود کتنے کامیاب ہیں؟ کیوں کامیاب ہیں؟ اب سنیے شہزادی کی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بی بی فرما رہی ہیں، کون کامیاب؟ ان السعید حق السعید کل السعید۔ دیکھیے، ایک کامیاب وہ ہے جو ایک زندگی کے مرحلے میں کامیاب ہے، دوسرے میں ناکام ہے۔ اس لیے کہ انسان ڈوبتا اور ابھرتا رہتا ہے، کبھی غوطے کھاتا ہے، کبھی نکل آتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو کبھی کامیاب ہو، کبھی ناکام ہو، کبھی ڈوبے، کبھی ابھرے، کبھی اندھیرے میں ہو، کبھی روشنی میں ہو، مجھے سچ بتائیے، کیا وہ آپ کو کامیاب کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ خبر ہی نہیں کہ کب ناکام ہے اور کب کامیاب۔ کاش کے بعد پہنچا سکوں، خبر ہی نہیں کہ کب کامیاب ہے کب ناکام۔ تو ایسے انسان کی پیروی کرنے والا عین ممکن ہے کہ خود ناکام نہ ہو، لیکن کبھی کامیاب ہوگا، کبھی ناکام ہوگا، اس لیے کہ ایسے ہی کو اس نے مانا ہے۔
غور کر رہے ہیں؟ تو ہونا وہ چاہیے، رہبر وہ ہو جو زندگی کے ہر لمحے کامیاب ہو، اور اتنا کامیاب ہو کہ جب رسول کی زندگی میں علم ملے تو رسول کامیابی کی ضمانت دیں، اور جب سر پہ ضربت لگے تو خود فزتو برب الکعبہ کا اعلان کرتا ہوا چلا۔ جب ایسا کامیاب مل جائے گا تب بی کی حدیث سمجھ میں آئے گی، ان سعید حق سعید کل سعید، بے شک وہ کامیاب ہے، وہ کاملاً کامیاب ہے، وہ حقیقتاً کامیاب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کامیابی وہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کامیاب ہے، نہیں ایک جملہ کہہ دوں، ایک ادیب کا جملہ یاد آ گیا۔ دیکھیے آج میرا ذہن بھی بالکل منتشر ہے، لیکن آپ کے یہ نورانی چہرے دیکھ کر خود بخود مضامین ذہن میں آ رہے ہیں، وہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، ورنہ اصل گفتگو کا آغاز تو کل ہی ہوگا۔ لیکن آج اتنی باتیں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ذہنوں میں یہ تصور آ جائے، ایک نقشہ قائم ہو جائے کہ ہم کیا باتیں ان 10 راتوں میں انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیے تو آپ کی خدمت میں۔ تو کامیابی ناکامی کیا، مجھے ادیب کا ایک جملہ یاد آیا، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی جو حقیقتاً حدیثوں کی ترجمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مر تو جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، دفنائے جاتے ہیں 80 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، مر جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں، دفنائے جاتے ہیں 80 سال کی عمر میں، کیونکہ باقی جو دن ہیں اس میں سانسیں تو چل رہی ہوتی ہیں، نبضیں تو روا ہوتی ہیں، دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، دنیا والے سمجھ تو رہے ہوتے ہیں یہ زندہ ہیں، مگر یہ زندہ جنازے بن کے زندگی گزارتے ہیں، یہ زندہ لاشیں بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو زندہ لاش بن کے نہ رہ جانا، اگر زندہ لاش رہے تو لوگوں کی بزم میں بیٹھتے تو رہو گے، نظر تو آتا رہے گا زندہ ہے، مگر قرآن کہتا رہے گا کہ مردہ ہے۔ غور کریں، کامیابی یہ نہیں کہ سانس چلتی رہے اور زندگی کی سند مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن کہے تصور بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کاملاً کامیابی، ان سعید حق سعید کل سعید۔ کون ہے کاملاً کامیاب، حقیقتاً کامیاب، بلا شک و شبہ کامیاب؟ من احب علی، کیا کہنے صدیقہ طاہرہ، آپ کے ان کلمات پر، ان نورانی جملوں پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں۔ صدیقہ بتا رہی ہے کہ کامیاب کون؟ من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، فی حیات ہی و بعد موت، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، کہ وہ ہے کامیاب، وہ ہے کامیاب۔ صدیقہ بتا رہی ہے کہ کامیابی کی دلیل کیا ہے، کامیابی کی۔ اور یہ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ کون بھی ہیں، امت کے بنائے ہوئے صدیق اور ہیں، جسے قرآن صدیقہ قرار دے اور مباہلہ جس کا گواہ بن جائے صداقت کا، وہ بھی بتا رہی ہیں، وہ بھی بتا رہی ہیں کہ واقعاً کامیابی کیا ہے، کہ کامیابی بس ایک ہے، من احب علی۔ موضوع یاد ہے نا، عشق اہل بیت کے تقاضے، جس نے علی سے محبت کی۔ کون کرے گا محبت؟ محبت تک پہنچنے کے لیے معرفت ضروری ہے۔ دیکھیے صرف آج تشریح آئندہ ہوتی رہے گی، معرفت لے جائے گی محبت تک۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو جملہ بدل دوں، معرفت محبت کے لیے بھی ضروری ہے، نفرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ نہ ہر محبت قابل تعریف ہے، نہ ہر نفرت قابل مذمت ہے۔
بلکہ کہیں کہیں محبت تسلیم ہی نہیں کی جاتی جب تک الا اللہ محمد بلند تر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات الا اللہ کی منزل بعد میں آئے گی. لا الہ سے آغاز کرو گے تو الا اللہ تک پہنچو گے. غور کرنا ہے. تو معرفت، اچھا میں نے کیوں کہا کہ معرفت ضروری؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا، فوراً دل اس کی طرف کھینچا، دل چاہا بات کریں، ذرا بات کی. اب جو انہوں نے گفتگو کی تو پھول جھڑنے لگے. اتنا اچھا لب و لہجہ، اتنی میٹھی زبان، ایسا علم کے سوتے پھوٹ رہے تھے، علم کے چشمے جاری تھے کہ جتنا جتنا آپ نے بات کی اتنی اتنی دل میں محبت پیدا ہوتی گئی. یہ محبت کب پیدا ہوئی؟ پہلی نظر میں پیدا ہوئی، مگر بڑھی اس وقت کہ جب معرفت حاصل ہوئی. اچھا اس کو الٹ دیجئے مثال کو. چہرہ بڑا اچھا لگا، دل چاہا بات کریں، قریب گئے، لیکن اب جو انہوں نے زبان کھولی تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے کیسا انسان ہے، اتنا اچھا چہرہ مہرا، اتنا دیکھنے میں اچھا عمدہ لباس، اور اس سے بات کرنا کہیں تو بات کرنے کے لائق نہیں ہے. تو معرفت ہی محبت تک لے جاتی ہے، معرفت ہی نفرت تک لے جاتی ہے. غور کرنا ہے. لہذا پہلا مرحلہ ہے معرفت. معرفت لے جائے گی محبت تک، محبت لے جائے گی اطاعت تک. دیکھیے کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں. محبت لے جائے گی اطاعت تک، اطاعت لے جائے گی اتباع تک. اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے آئندہ عرض کروں گا. معرفت محبت تک لے گئی، محبت اطاعت تک لے گئی، اطاعت اتباع تک لے گئی. جیسے ہی اتباع کے مرحلے میں پہنچے تو اب کامیابی کی کسی دنیا والے سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے آیت پڑھی اس کو پھر سن لیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کا اتباع کرو. نبی کا معرفت لائی محبت تک، محبت لائی اطاعت تک، اطاعت لائی اتباع تک. جیسے ہی اتباع کے مرحلے تک پہنچے آواز قدرت آئی اے عاشقان خدا سنو. اب تک تم رب کو دیکھ رہے تھے، اب رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ بتا بندے تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے. جب اس مرحلے پہ بندہ پہنچ جائے تو اب کون اس کو ناکام کر سکتا ہے. لہذا یہ ہے حقیقی کامیابی. اس حقیقی کامیابی تک پہنچنے کا راستہ شہزادی بتا رہی ہیں کہ بس ایک راستہ ہے، من احب علی. اب پلٹوں وہاں پر. ابو ذر غربت کے باوجود کامیاب کیوں؟ ابو ذر غربت کے باوجود کامیاب کیوں؟ خدیجہ طاہرہ وہ تو بڑی ہستی ہیں، ان کا اتباع کرنے والے، ان کے اتباع میں دولت حاصل کرنے والے، دولت کے باوجود کامیاب کیوں؟ دیکھیے عرض کیا نہ دولت ناکامی ہے نہ غربت ناکامی ہے، سب کامیابی ہے. مگر شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے. اب پیغمبر فرما رہے ہیں کامیابی کا راز کیوں ہے ابو ذر کامیاب کا. اے ابو ذر سنو، اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور تنہا علی دوسری طرف جا رہے ہوں تو سب کو چھوڑ دینا مگر علی کے قدموں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہیں حق کے دائرے سے نکلنے نہیں دیں گے. علی تمہیں حق کے دائرے سے نکلنے نہیں دیں گے. ادھر پیغمبر نے فرمایا، اسی کی ترجمانی کر کے بی بی نے کہا حقیقتاً کامیاب وہ جو علی سے محبت کرے. محبت صرف زندگی میں نہیں، محبت صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی محبت. اب یہ بات، یہ راز کیا ہے؟
یہ آئندہ کی تقریر میں عرض کروں گا یہ راز کیا ہے. اس لیے کہ بہت سی محبتیں ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے یہاں کہ جب تک سامنے موجود ہیں تو آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک فیس ویلیو ہوتی ہے انسان کی، لیکن جہاں ذرا وہ گئے تو اب لہجہ بدل گیا، اب الفاظ بدل گئے ہیں. کہا محبت نہیں، حقیقی محبت کون سی ہے؟ کہا حقیقی محبت وہ جو تمہیں حقیقتاً کامیاب کرے گی، اور وہ محبت وہ ہے کہ ایسی محبت کرنا. ایک عاشق ہوتا کیا ہے، ایک عاشق کے شب و روز کیا ہیں، ایک عاشق کا انداز کیا ہے، ایک عاشق کس راہ پہ چلتا ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن بس اتنا کہتے ہوئے ایک حدیث اور سنا دوں اگر اجازت دیں، اس لیے کہ بس وقت بھی تمام ہو رہا ہے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد. یہ کئی معصومین کی احادیث کا خلاصہ ہے جسے جلدی سے اپنے لفظوں میں عرض کرنا ہوں تاکہ آج ہی بات واضح ہو جائے. ناکامی اور کامیابی، عشق اور عشق کی راہ اور عشق کے تقاضے. معصوم فرما رہے ہیں سنو، اللہ نے تمہیں جو جسم دیا ہے یہ جسم 6 کیفیتیں رکھتا ہے. یہ جسم 6 کیفیتیں رکھتا ہے، یا جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، یا صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے. 7ویں کوئی کیفیت، انہی 6 میں سے کوئی کیفیت جسم کی پائی جائے گی. تمہارے لیے جاننا مشکل نہیں ہوگا. ایک انسان جاگ رہا ہے دیکھ کے پتہ چل جائے گا، سو رہا ہے معلوم ہو جائے گا، بیمار ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی معلوم کرنے میں، صحت مند ہے نظر آ جائے گا، زندہ اور مردہ کوئی مشکل نہیں پہچاننا. مگر اب اصل بات ہے جسے معصوم نے کہا کہ یاد رکھو جیسے تمہارے جسم پر یہ 6 کیفیتیں گزرتی ہیں بالکل اسی طرح تمہاری روح پر بھی یہی 6 کیفیتیں گزرتی ہیں. یا روح بیدار ہے یا سوئی ہوئی ہے، یا صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا زندہ ہے یا مردہ. کہ اس کے علاوہ کوئی 7ویں کیفیت نہیں. اے آقا اتنا تو آپ نے بتا دیا، جسم کے لیے تو جاننا آسان ہے کہ جاگا ہے یا سویا ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، مردہ ہے یا زندہ ہے. روح کے لیے کیسے پتا چلے؟ لاکھوں سلام اس حکیم امت پر کہ جس نے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ وہ آئے ہی ہیں ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے. لہذا کہا کہ نبضوں پہ ہاتھ رکھتے چلے جاؤ، ہم تمہیں بتاتے چلے جائیں گے. کہ ایسے معلوم ہو کہ روح بیدار ہے یا سوئی ہوئی ہے؟ کہ نبضوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا. کس چیز سے پتا چلے گا؟ کہ یہ پتا چلے گا زندگی کو دیکھ کر کہ زندگی آخرت کے سلسلے میں یقین کے عالم میں گزر رہی ہے یا شک کے عالم میں گزر رہی ہے. آخرت پر یقین ہے یا شک ہے؟ اگر آخرت پہ یقین کامل ہے تو روح بیدار ہے. اگر آخرت کے معاملے میں شک ہے، پتہ نہیں موت کے بعد ہونا کیا ہے، فرشتہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، قبر ہے بھی کہ نہیں ہے، حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے، جنت جہنم دیکھی کس نے؟ اب یہ خود دیکھتا ہے. اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان گستاخ ہوتا ہے تو زبان سے کہہ دیتا ہے، کچھ باتیں وہ ہیں کہ زبان سے تو نہیں کہتا. نہ میں ذہنوں کو قریب لانے کے لیے ایک سامنے کی بات عرض کر دوں. امیر شہر کا انتقال ہو گیا، بڑا مجمع آیا، اس لیے کہ بدقسمتی المیہ اس دور کا کہ لوگ جنازوں میں بھی حیثیت دیکھ کے پہنچتے ہیں. بڑے لوگ آئے، اب بالکل ان کو سپرد خاک کیے جانے والے تھے، وہ قبر میں اتارنے والے تھے. ایک شخص آیا پیچھے سے دوڑتا ہوا، بھائی ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ایک بار ذرا ہمیں چہرہ دیکھ لینا. انہوں نے کہا یہ کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، بعد میں خبر ہوئی ہے.
اچھا بھائی صحیح وقت پہ آ گئے, آئیے جلدی آئیے. کفن ہٹایا گیا, چہرہ دیکھا, غور سے چہرہ دیکھتا رہا. اس کے بعد کہا بھائی جا رہے ہو؟ جانے سے پہلے اتنا بتا دو, جس جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالتوں کے چکر لگوائے, وہ زمین کے کاغذات ساتھ لیے جا رہے ہو یا یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ زمین کے کاغذات ساتھ لے جا رہے ہو یا یہیں چھوڑ جا رہے ہو؟ میں تو مر گیا, مٹ گیا, میری جوانی لگ گئی اس میں, لیکن کسی طرح میں نے دنیا کی عدالت کا سامنا کر لیا. تم اتنا بتا دو اب تم اللہ کی عدالت کا سامنا کیسے کرو گے؟ آپ نے غور کیا؟ یہی ہے منزل یقین کہ روح بیدار ہے یا سوئی ہوئی پتہ چلے گا آخرت پر یقین سے. آخرت کا یقین معلوم کیسے ہوگا؟ اگر زندگی کے ہر لمحے یہ خیال ہے کہ اس کی عدالت کا سامنا کرنا ہے تو یقین کامل ہے, ورنہ زندگی شک کے عالم میں گزر رہی ہے. اسلام آیا ہی ہے شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے اجالوں میں پہنچانے کے لیے. نہیں آپ کے ذہن قریب آئے تو جملہ کہہ دوں, نہج البلاغہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھو شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے اچھا ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جا. یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جا, تیری ساری رات عبادت میں شمار ہوتی رہے. لہذا محمد بلندتر صلوات. بس گفتگو رکتی ہے یہاں پر اس لیے کہ وقت تمام ہو رہا ہے. تو شک اور یقین یہ طے کرے گا کہ روح کس کیفیت سے گزر رہی ہے, اور اس کا اظہار کس طرح ہوگا پریکٹیکل لائف میں, عملی زندگی میں, کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اس کی عدالت میں سامنا ہونا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اس کی عدالت کا سامنا کرنا ہے تو اب نہ یہاں کا نفع ہے نہ نقصان ہے. اگر یہاں نقصان ہو جائے تو ہو جائے, اس کی عدالت میں پہنچوں تو بندہ بن کے پہنچوں, مجرم بن کے نہ پہنچوں. اس کی عدالت میں بندہ بن کے کیسے پہنچا جائے, اسی کے سمجھنے کا نام کربلا ہے. جس نے سمجھ لیا کہ اس کی بارگاہ میں بندہ بن کے کیسے پہنچا جائے, اسے ایک رات فیصلہ کرنے میں لگی. اسے فیصلہ کرنے میں بس ایک رات لگی. ایک رات پہلے کہیں اور تھا, لیکن وہ جو بیداری کی طرف جانے والی روح تھی, وہ جو صحت کی طرف جانے والی روح, وہ جو کہیں ذرا سی بیماری تھی, کہیں ذرا سا نقطہ تھا, کیا کہنے اس طبیب امت کے کہ جس نے اپنی مسیحائی نظر سے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا. حر کو حر. تو یہ راتیں حر بننے کے لیے ہیں. یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں, یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں. عزیزو, آج ساری دنیا میں یہ روحوں کے شفا خانے کھل گئے جنہیں فرش عزائے حسین کہا جاتا ہے. یوں تو ہماری زندگی کا کون سا دن ایسا ہے جو حسین کے غم سے الگ ہو؟ ہماری زندگی کا کون سا موقع ایسا ہے خوشی یا غم کہ جہاں عزائے حسین نہ ہو؟ لیکن ہر عبادت کچھ خاص ایام میں کوئی اور تاثیر رکھتی ہے. رات بھر جاگ کے عبادت کرنا اور ہے, لیکن اسی بیداری کو اگر وہ رات مل جائے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے تو پھر یہ بیداری, یہ عبادت کچھ اور ہو جائے گی. اسی طرح سال بھر مجلسیں کرنا اور ہے, ذکر حسین کرنا اور ہے, مگر یہ راتیں جس کے لیے معصوم پوچھنے والے نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے,
کہ مولا ہم نے یہ مشاہدہ کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن پہلے تک آپ کے شیعہ کچھ اور ہوتے، لیکن ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، اس کے بعد ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے، یہ کچھ اور ہی لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ آخر کہاں سے یہ غم کی کیفیت ان کے اوپر یوں طاری ہوتی ہے کہ ایک دن پہلے والی شخصیت اگلے دن بدل جاتی ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سنو، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر خدا ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ امام حسین کا وہ لباس جو سید نے شہادت کے وقت پہنا اس لباس کو فضا میں لہرائے، کہ وہ لباس فضا میں لہرایا جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہم اہل بیت اس لباس کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے، ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں انہیں دل کی آنکھوں سے، کہ پھر ان کے دلوں پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کہہ کے امام پھر روئے اور کہا وہ لباس جس پہ خون کے دھبے، وہ لباس جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے۔ عزیزو، میں ایک بات ہر مرتبہ چاند رات کی مجلس میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کرنا، یہ چاند جو آج برآمد ہوگا، یہ چاند ہم سے سوال کرے گا، تم نے پچھلے سال بھی مجھے دیکھا تھا، اس سے پچھلے سال بھی مجھے دیکھا تھا، تم اوروں کی بات چھوڑو، تم تو چاہنے والے ہو، اتنا بتا دو کہ پچھلے سال سے اس سال تک، اس ایک سال میں تم اپنے آقا کے کتنا قریب آئے، تم حسین کے کتنا قریب آئے۔ یہ چاند جسے دیکھ کے ہماری کیفیت یہ ہے، ذرا سوچئے گا کہ جب کربلا کے بعد رباب یہ چاند دیکھتی ہو، جب رباب یہ چاند، یہی تو وجہ ادھر چاند دیکھا جاتا ہے، ادھر آپ نے دیکھا بعض علاقوں میں یہ طریقہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے زیورات اتار دیتی ہیں، سیاہ لباس زیب تن کر لیتی ہیں، بعض علاقوں میں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔ یہ چوڑیاں توڑنا تو بیوہ ہونے کی علامت ہے۔ کوئی سوال کرے کہ آپ نے چوڑیاں توڑ دیا، بیوہ ہو گئی؟ کہا نہیں، کربلا میں رباب بیوہ ہو گئی۔ رباب، یہ کیا غم کی کیفیت، کہاں سے لفظ لا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، مگر اتنا سنیے گا عزادارو، جب بھی یہ تصور ذہن میں آئے، جب بھی یہ بات آئے، بس اپنے تصور میں مدینے کو لے آئیے گا، اس لیے کہ مدینے میں روح مدینہ ہے جو مدینے سے رخصت ہو رہے۔ بی بی ام سلمہ کو معلوم ہوا، ایک مرتبہ کا میرے بیٹے اگر جانا ضروری ہے تو چلے جاؤ، مگر سب جگہ جانا، عراق نہ جانا، سب جگہ جانا، عراق نہ جانا۔ کہا نانی کیوں منع کرتی ہیں؟ کہا میرے بیٹے سنو، جب تم چھوٹے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب تم چھوٹے تھے، 3 یا 4 برس کا سن تھا، تو میرے بچے رسول اللہ تشریف لائے۔ نسائی عالم اہل سنت وہ لکھ رہے ہیں، امام نسائی، کہ بی بی فرما رہی ہیں ام المومنین، رسول اللہ تشریف لائے، کچھ طبیعت میں تھکان تھی، ایک مرتبہ کا کسی کو آنے نہ دینا حجرے کے اندر، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر آرام کر رہے تھے، جو بھی آیا میں نے کہہ دیا آج رسول ملاقات نہیں کریں گے، ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کہ اتنے میں میرے لال تم آئے۔ میں نے کہا اے بیٹے، نانا آرام کر رہے ہیں، نانا نے منع کر دیا کوئی نہ آئے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کیا منع کر دیا ہم بھی نہ آئے؟ کیا ہمارے لیے بھی منع کر دیا ہم نہ آئیں؟ کہ بیٹا سب کے لیے منع ہے، کہ ابھی آنکھوں سے آنسو بہے نہ تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے، زارو قطار روتے ہوئے اے ام سلمہ یہ کسے روک دیا؟ یہ تو میرے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ تو میرے قلب کا سرور ہے۔ لا کے بچے کو سینے پہ لٹایا، کہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول کے بلند آواز سے رونے کی آواز آئی۔ بی بی کہتی ہے میں داخل ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حسین میرے سینے پہ سویا ہوا تھا کہ جبرائیل آ گئے۔ اے پیغمبر، بات تحفہ درود و سلام کے اللہ کہتا ہے کہ آپ کے اس نواسے کو 3 شب و روز کا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، مجھے وہ خاک بھی پیغمبر نے دی، اتنا سننا تھا کہ نانی ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھیے، جو خاک آپ کے پاس ہے وہ اسی زمین کی خاک ہے۔ اے نانی دیکھیے، اس جگہ میرا اکبر برچھی کھا کے گرے گا، یا قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھریں گے،
عزادارو پھر ایک مٹھی خاک لی، کہا اے نانی اسی خاک میں یہ خاک بھی ملا لیجئے گا، جب تک وہ مٹی رہے سمجھیے گا حسین زندہ، جب خون ہو جائے بس میں پڑھ چکا، آخری فقرے وقت تمام ہوا۔ ایک مرتبہ رخصت ہوئے، جس طرح رخصت ہوئے راوی کہتا ہے کہ سب سے رخصت ہوئے، رسول اللہ کی قبر پہ آئے، روضہ رسول پہ آئے تو ایسے آئے کہ جیسے ایک شہزادہ حاکم سے بادشاہ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ امام حسن کی قبر پہ آئے تو ایسے آئے کہ جیسے ایک بھائی سے ملنے آتا ہے جو شان ہوتی ہے، کہ مگر جب قبر فاطمہ پہ گئے تو ایسے گئے جیسے ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا، اماں آپ کا حسین آ گیا۔ آخری فقرے، اماں حسین جا رہے، اماں خدا حافظ، کہ میرے لال جاؤ، یہ ماں بھی ساتھ جائے گی، مگر اے میرے لال ذرا ایک مرتبہ میرے عباس کو بھیج دو۔ میر انیس نے نقشہ کھینچا جس پہ گفتگو تمام ہے، میرے عباس کو بھیج دو۔ میر انیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے آقا، دیکھا عباس راہوار پہ سوار ہیں، کہا بھیا ذرا رکو، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں، ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔
सुगरा परेशान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई 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 हाय सुगरा परेशान उड़ी के तैनू अकबर बर्बाद घराने निगराने उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के तैनू अकबर बर्बाद घरानी निगराने उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई 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 हाय सुगरा परेशान हुई तेरे पैरां के निशान तेरा सहरा गाना तेरे पैरां के निशान तेरा सहरा गाना पासे पासे शगना दा सजा के सामान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई हाय सुगरा परेशान उड़ी के तैनू अकबर बर्बाद घरां दी निगराने उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम हुई हाय सुगरा परेशान उड़ी के देख दी रहंदी खाली दीवारां नूं देख दी रहंदी खाली दीवारां नूं राती उठ उठ ओ खावां दे डर तों हैरान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के शाम होई हाय सुगरा परेशान उड़ी के
ہائے سوگرا پریشان اڑی کے شام ہوئی ہائے سوگرا پریشان اڑی کے شام ہوئی ہائے سوگرا پریشان اڑی کے دیکھ دی رہندی ہے خالی دیوارانو دیکھ دی رہندی ہے خالی دیوارانو لاتے اٹھ اٹھ او بابا دے ڈر تو حیران اڑی کے شام ہوئی ہائے سوگرا پریشان 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 اڑی کے پھر کے سب لاشاں وچ لیا پوچھدا قاصد پھر کے سب لاشاں وچ لیا پوچھدا قاصد کتے اکبر جنوں روز مدینے وچ اودا مان اڑی کے شام ہوئی ہائے سوگرا پریشان 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 اڑی کے ہم مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا ہم مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا تیرا اکبر بس نام سنن لئی آزان اڑی کے شام ہوئی ہائے سوگرا پریشان 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 اڑی کے ہم مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا ہم مسلے تے بوے ہر فجر تو پہلا تیرا اکبر
ہائے سغرا پریشان اٹھی کے شام ہوئی ہائے سغرا پریشان اٹھی کے شام ہوئی ہائے سغرا پریشان اٹھی کے بسم اللہ شام ہوئی ہائے سغرا پریشان اٹھی کے شام ہوئی ہائے سغرا پریشان اٹھی کے بھیج دے قاصد نو پھر نالا سغرا بھیج دے قاصد نو پھر نالا سغرا تیرے خط نو او آخری پلدا مہمان اٹھی کے شام ہوئی ہائے سغرا پریشان 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 اٹھی کے بھیج دے قاصد نو پھر نالا سغرا بھیج دے قاصد نو پھر نالا سغرا تیرے خط نو او آخری پلدا مہمان اٹھی کے شام ہوئی ہائے سغرا پریشان اٹھی کے حسین یا 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 چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم
محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، مل کے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی، سب پڑھو نام مولا، سب پڑھو، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر سارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے جیو ماتلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گر سہارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کہتے ہیں شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی وہ راہوں پہ کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم
کے تو بدلی میں جواب دو نام مولا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا حیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس راز پہ زندہ ہوں اس راز پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند